آج کسی کو بھی بزنس کرنے کی ضرورت ہے چائنا میں تو آپ کو پہلے اسکریننگ کرنی ہوتی ہے. ہماری چیمبر کا یہ فائدہ ہے کہ وہ ادھر کی چیمبر کے ساتھ وہ اسکریننگ ہو چکی ہوتی ہے. اس وقت گلوبل ریسیشن ہے اور ہم لوگ پارٹ آف گلوبل ریسیشن میں ہمیں بھی وہ ہٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ایکسپورٹ کم ہو گئی، جس کی وجہ سے چیزیں تھوڑی ڈیفیکلٹ ہو گئی. جب تک اسٹرکچر چینجز نہیں کیے جائیں گے اور ویلیو ایڈیڈ انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا تب تک ہمارے لیے بڑا مشکل ہے آگے چلے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ٹائم ٹی وی. ناظرین، پاکستانی صنعت روز بروز برہنوں کا شکار ہے. بجلی اور گیس کے ہوشربا صدر تک بڑھتے ہوئے نرخوں نے ہر خاص عوام کو پریشان کر رکھا ہے. پاکستان کا صنعتی مستقبل کیا ہے؟ آج کے ترتیب دیے گئے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دین گروپ آف انڈسٹریز کے ڈائریکٹر جناب ایس ایم نوید. آئیے آپ سے ملاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہماری ملک کی صنعت کس طرف جا رہی ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں. السلام علیکم جناب شیخ صاحب. جی وعلیکم السلام. جی ایس ایم نوید صاحب، آپ دین گروپ آف انڈسٹریز کے ڈائریکٹر ہیں اور چنیوٹ کے شیخ خاندان کے سپوت ہیں. اپنے خاندان، انڈسٹری اور اپنی اچیومنٹس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا. آپ نے خاندان کی اچیومنٹ کے بارے میں پوچھا تو خاندان کی سب سے بڑی اچیومنٹ تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ انڈسٹری لگائی. انڈسٹری لگا کے لوگوں کو جابز دی، تو یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے اور اس کو کنٹینیو کیا اور گروتھ بھی کی. جو آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے جو ہمارے پاس انڈسٹری لگائی گئی تھی، آج اس کو بڑھاتے ہی گئے. اس کے اندر لوگوں کو روزگار ملتا گیا اور ہمیں بھی برکت ہوتی گئی. اور اس برکت میں جو سب سے بڑی راز کی بات ہے وہ اچیومنٹ یہ ہے کہ لوگ تو اور بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی فیل ہو جاتا ہے، کوئی آگے چلا جاتا ہے. تو اس کے اندر فلاح و بہبود کے کام جو ہمارے بڑوں نے کیے، ہمیں ان میں بولنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ کام ہم نے کیے یا یہ آپ کرو کام. ہم نے ان کو دیکھا کرتے ہوئے. وہ صرف باتیں نہیں تھیں بٹ کام ہوئے. اس کام کی وجہ سے جو ہمیں برکتیں ملتی گئی. تو یہاں پہ میں پاکستان میں بھی لوگوں کو اس بات پہ بولوں گا اور یہ بتانا کیوں ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہماری کنٹری ہے، ہمارا بچے ہمارے فیوچر ہے. تو یہاں پہ جب آپ لوگوں کے لیے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا. تو فلاح و بہبود کے کام، جو بہت سارے ہاسپٹلس ہیں یہاں پہ جن کو ہم اچھی رقم دیتے ہیں، جس سے بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اس سے ایک اور بڑا کام جو اسکالرشپ دیتے ہیں. تو اسکالرشپ جو ہے جتنے بچوں کو دیتے ہیں اور بچے پڑھتے ہیں اسکالرشپ میں، تو ہمارے یہاں بہت لائق بچے ہیں بٹ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. آج اب اور بھی پاکستان میں لوگ بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسہ دیں اور وہاں پہ اسکالرشپ دیں. ان کو اسکالرشپ دینے کے بعد ان کو سپورٹ بھی کریں، ان کی مینٹرنگ بھی کریں. یہ ایک ایسا کام ہے جس سے میں سمجھتا ہوں چیزیں جو ہیں وہ فائدے نہیں رہتی ہیں. انڈسٹری کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کون کون سی مصنوعات بناتے ہیں اور کس طرح ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور کیا آپ کا پاکستان کی انڈسٹری میں ایک فروغ میں آپ کا کیا کردار ہے؟ ہم لوگ اسٹارٹ تو میرے دادا نے کیا تھا یہ کام، جب انڈیا سے رہنے والے چنیوٹ کے ہیں. جب انڈیا سے وہ چنیوٹ سے وہ گئے انڈیا کام کرنے، تو وہاں سے جب پارٹیشن کے بعد ان نے ادھر ساری چیزیں چھوڑ کے پاکستان آ گئے اور پاکستان میں ان نے لیدر کا کام سٹارٹ کیا. تو لیدر کے اندر ہم لوگوں نے بہت بڑی اچیومنٹ کی، ہائیسٹ ایکسپورٹ کی ٹرافیز لی، انٹرنیشنل بھی لی، کوالٹی کی ساری چیزیں لی. پھر ہم اس کے بعد ٹیکسٹائل کے اندر آ گئے. 1988-89 میں ٹیکسٹائل لگائی. پھر اس کے بعد ٹیکسٹائل میں ہم گرو کرتے گئے، کیونکہ پاکستان میں ایک تو اس کا را مٹیریل اویلیبل ہے، جو کاٹن بہت اویلیبل ہے پاکستان میں، جس سے ایک ہمیں کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے ایز اے کنٹری کو کہ جو کاٹن اویلیبلٹی ہے اس سے ہم آگے
چیزیں بنا رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے یہاں پہ اسپننگ بھی لگائی ہے جو دھاگا بناتے اور کپڑا بھی بناتے. اور اب یہ ہمارے یہاں بہت اسپیشلائزڈ یان بناتے ہیں, لوگوں سے ہٹ کے بناتے ہیں. اس کو ہم بولتے ہیں میلانج یان. جو میلانج یان کا مطلب ہے مکسچر آف 2 کلرز. تو ہمارے اس کے اندر وی آر دا لارجسٹ پروڈیوسر آف میلانج یان ان پاکستان. پھر ہم دوسرا بناتے ہیں لائکرا یان, جو پاکستان میں جینز بنتی ہیں, اس میں وہ اسٹریچ ان کو چاہیے ہوتا ہے, اسٹریچیبلٹی چاہیے ہوتی ہے, تو اس کے اندر بھی ہم اسپیشلائز کرتے ہیں. پھر ہماری ایک اور مل ہے جو فائن کاؤنٹ بناتے ہیں, کپڑے والی ہے جو ہم صرف کپڑا بنا رہے ہیں. اب ہم اس کو اور ویلیو ایڈڈ پہ لے جا رہے ہیں, جو ہماری اب آگے گوئنگ فارورڈ ہم اس میں اس کو بھی ویلیو ایڈ کر کے کہ ہم گارمنٹس کی طرف موو کریں. گارمنٹس جو ہے وہ ہم اگر کاٹن $1 کی ہے, $1 کی لے کے اگر ہم اس کو $6-7 پہ لے جائیں تو ہمارا ذرا مبادلہ بڑھ جاتا ہے. شیخ صاحب, آپ پاک چائنا جوائنٹ چیمبر کے صدر رہے ہیں. اس جوائنٹ چیمبر کا کیا کردار ہے پاکستان کی انڈسٹری کے فروغ کے لیے, اور آپ نے کون کون سی ایسی اچیومنٹس کی ہیں جس پر آپ فخر محسوس کرتے ہو؟ پاکستان چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس, اس کا جو مقصد بنانے کا مقصد تھا, اور اس میں اس فاؤنڈر ممبر میں ہوں جب یہ بنی تھی. اس کا مین بنیادی مقصد ہے فیسیلیٹیٹ کرنا, چائنیز بزنس مین اور پاکستانی بزنس مین کو فیسیلیٹیٹ کرنا کہ وہ بزنس کر سکیں. جو اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے چیمبر کی کہ ہم نے یہاں پہ 25 سے 30 ہزار لوگوں کو لینگویج سکھائی, چائنیز لینگویج. جو جن نے میٹرک اور ایف اے پاس کیا ہوا تھا ان نے چائنیز لینگویج سیکھ کے آج وہ $1.5 lakh کی سیلری ہم کی. اور اس وجہ سے جو چائنیز بزنس مین آتے ہیں ان کو سب سے بڑا بیریئر یہاں پہ لینگویج بیریئر تھا, جو ہم نے نوٹ کیا. ہم نے سب سے پہلے اس پہ کام کیا تاکہ لینگویج ہماری ایٹ لیسٹ کمیونیکیشن اچھی ہوگی تو ہم ملاقات کرا کے کام کروا سکیں گے دونوں کو ایک دوسرے سے. چائنا کی ایک بہت بڑی جو اسٹریٹجی تھی جب وہ اس پہ آئے کہ گو گلوبل اسٹریٹجی, اس میں انہوں نے بہت سارے ملکوں کے ساتھ کام کرنا ہے. اور پاکستان جو ہے اس میں سی پیک کو جب یہ انٹروڈیوس ہوا اسی وقت 2013 میں پاکستان جوائنٹ چیمبر بنائی گئی. تو اس میں 1 لوگوں کی ایجوکیشن, پھر ہم نے ADR سینٹر جو ہے اس پہ بہت کام کیا, جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جواد حسن ان کے ساتھ مل کے اس پہ بہت ہماری میٹنگز ہوئی, اور اس میں بہت آگے تک ہم اس کو کام کو لے گئے. بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جب وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو نہ بزنس مین دونوں ملکوں کے یا دونوں بزنس مین خوش نہیں ہوتے. ADR کے اندر یہ ہے کہ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن سینٹرز ہیں جس میں وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جائے. تو اس کے اندر آربیٹریشن کہتے ہیں, آربیٹریشن بولتے ہیں. اس کے اندر بہت کام ہوا, اور اس کے اب آپ دیکھیں اس کے فائدے اب ملنا بھی لوگوں کو شروع ہو گئے. تیسرا اس کا سب سے بڑا کام جو چیمبر میں ہم نے کیا وہ ہم ڈیلیگیشن جب لے کے گئے, میں ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہا تھا جب میں چائنا گیا ڈیلیگیشن کے ساتھ. وہاں پہ ایک بہت بڑی بات جو ایمبیسڈر نے ہمیں ادھر بولی, انہوں نے بولا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو کام چائنا کے لیے کری ہے اس وقت پاکستان چائنا جوائنٹ چیمبر, جس میں جب بھی ان کو کوئی کام بولا گیا ہے انہوں نے آگے بڑھ کے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. ہم نے ادھر چیمبرز کے ساتھ MOU سائن کیے, ڈفرینٹ پروونس میں گئے ادھر. آج ہمارا کام فیسیلیٹیشن کرنا ہے. تو آج کسی کو بھی بزنس کرنے کی ضرورت ہے چائنا میں تو آپ کو پہلے اسکریننگ کرنی ہوتی ہے. ہماری چیمبر کا یہ فائدہ ہے کہ وہ ادھر کی چیمبر کے ساتھ وہ اسکریننگ ہو چکی ہوتی ہے, کیونکہ وہ چیمبر کے ساتھ ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں. اور ان کے جو لوگ پاکستان میں آتے ہیں وہ ان کو کیونکہ ان کے ممبر ہوتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ہم ایسا ممبر دیں جو چیمبر کا نام خراب ہو. تو ایک انیشیل اسکریننگ کی اگر آپ بات کریں گے تو وہ کائنڈ آف ہو جاتی ہے کہ کوئی پرابلم آیا تو ہم اس چیمبر کو بول سکتے ہیں, تاکہ اس چیمبر کا بھی ایک سوشلی باؤنڈ ہو جاتے ہیں.
اسی طرح پاکستان میں جب ایک آدمی کو چائنا سے کام کرنا ہے تو ہمارے پاس ہر انڈسٹری کے لیے ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی انڈسٹریز چائنا میں. کنسٹرکشن کا کوئی آدمی آئے گا اور بولے گا مجھے کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے, تو کنسٹرکشن کی جو سب سے بڑی انڈسٹریز ہیں چائنا میں, ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ان کو ہم ان کی ملاقات کرائیں گے, ان کے ساتھ فیسلیٹیٹ کرائیں گے اور پھر وہ اس کے ساتھ کام کریں گے. تو یہ میرے دور میں اس کو ہم نے ان کے ساتھ اتنے بڑے ایم او یوز سائن کر کے اور لیزون ساتھ کام کیا کہ آج لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اور وہ کنٹینیو کر رہا ہے. شیخ صاحب آپ نے فرمایا کہ آپ نے لینگویج چائنا لینگویج کو پہ لوگوں کو عبور حاصل کرنے کے لیے ایک اپرچونیٹی دی, جس کے بعد انہیں روزگار حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ملا. کیا اپنی ایکسپورٹ کو پروموشن کے لیے بھی آپ نے کوئی کردار ادا کیا؟ ایکسپورٹ پروموشن کے لیے ہم نے تو سب سے بڑا یہ تھا کہ ہم لوگوں نے جو یہاں پہ چائنیز جو ہیں وہ پاکستان میں جب کام کرنے آتے ہیں تو وہاں پہ ادھر ان کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہاں ملتا ہے یہاں کی لیبر کاسٹ. چائنا میں اس وقت $950 ہے لیبر, پاکستان میں $125 اور $150 ہے پر منتھ لیبر کی کاسٹ. تو یہ اتنا بڑا گیپ ہے کہ لیبر انٹینسو پروجیکٹس پاکستان میں لگ رہے ہیں. جو لیبر انٹینسو پروجیکٹس یہاں لگیں گے, جو چائنا ہے اس کے پاس مارکیٹ بھی ہے, اس کے پاس ریسورسز بھی ہیں, تو ہمیں اپنی ڈومیسٹک ریسورس کو موبلائز کرنا ہے. جب ہم اس کو چائنیز کو یہاں پہ وہ کام کرتے ہیں تو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے جو یہاں وہ پروڈکٹ بنا رہی ہے اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ. شیخ صاحب گزشتہ 2 دہائیوں سے پاکستان کی صنعت بحرانوں کا شکار ہے. آپ کے خیال میں کون سے اقدامات کرنے کی فر فار ضرورت ہے جس سے پاکستانی صنعت بحرانوں سے نکل آئے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور اس میں ہماری چیمبر اور باقی چیمبرز اور ایسوسیشنز اس میں بہت کام کرتے ہیں, اور ہم نے بہت لیول پہ گورنمنٹ کے ساتھ انگیج بھی کیا ہے. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو بزنس چلا رہے ہیں, ان کے ساتھ مشورہ لے کے اپنی پالیسیز بنائیں, کیونکہ وہ پالیسی اگر انڈیپینڈنٹ بن جائے گی تو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کو بزنس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جو کام پاکستان میں ہونے چاہیے جس کی وجہ سے یہ عرصوں درازوں سے مسئلہ آ رہا ہے پاکستان میں, وہ پاکستان میں پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے. پرائیویٹائزیشن نہیں ہوتی, گورنمنٹ اس بزنس کو خود چلاتی ہے. گورنمنٹ کا کام ہے ریگولیٹ کرنا, ناٹ کہ وہ اس انڈسٹری کو چلائے. جو انڈسٹری چلا رہے ہیں ان کو گورنمنٹ دے آگے چلانے کے لیے. تو اس میں ہمارا بہت سارا پیسہ بچ جائے گا, جو آج ہمارا آلموسٹ 8 ٹریلین روپیز سال کا ہمارا ضائع ہو جاتا ہے, جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جن کو لاسز آ رہے ہیں. تو جب تک اس کو ہم پرائیویٹائز نہیں کریں گے اور اس طرف نہیں جائیں گے, یہ ہم اسی طرح کنٹینیو کرتے رہیں گے. شیخ صاحب یہ رونق 47 سے لے کر اب تک ختم نہیں ہوا. مختلف ادوار میں مختلف صنعت کار بھی برسر اقتدار میں آئے. پچھلی انٹرم گورنمنٹ میں بھی ہمارے 2 وزیر جو صنعت کے تھے وہ سارے صنعت کار ہی تھے, جس میں احسن تنویر صاحب اور اپنے گوہر اعجاز صاحب جو ہے وہ وزیر تھے. تو کیا انہوں نے کوئی اس کے فروغ کے لیے صنعتی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی؟ دیکھیے وہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا, اور اس میں جو پرولونگ ہوا 1 سال تک, اس میں 1 سال انہوں نے جو وہ کر سکے تھے 1 سال میں انہوں نے بہت محنت کی. بات ہے گورنمنٹ کوئی سال والی گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اس کی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں چینج نہیں ہو سکتی. پاکستان میں جو سب سے بڑی اچھی چیز ہے جو ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے پاکستان میں گروتھ آئے گی اور آگے ہوگی, پاکستان میں جو SIFC بنی ہے یہ بہت بڑا حکومت کا اقدام ہے, جو آپ اس کی وجہ سے ہماری پالیسیز کنٹینیو رہیں گی. گورنمنٹ چینج ہوتی رہے گی, بٹ SIFC جو بنی ہے یہ کس چیز کا موقف ہے؟ SIFC جو بنائی ہے یہ اس کو بزنس مین, جتنے بھی بزنس مین یہاں پہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ایک لیگل پروٹیکشن دی جائے گی, اور پارلیمنٹ کے تھرو بھی اس کو پروٹیکشن دی گئی ہے.
لا کے تھرو کہ اس کے اوپر کوئی اس کو ریورس نہیں کر سکتا انلیس وہ پارلیمنٹ میں ریورسل ہو. صحیح. یہ ایسا اقدام تھا جو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, پاکستان ایک بہت مشکل مراحل سے گزر رہا ہے اور گوئنگ فارورڈ 1 سال اور مشکل رہے گی, بٹ میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک رائٹ ٹریک پہ چل چکا ہے. اور اکنامکلی آپ لوگ خود دیکھیں گے پاکستان میں یہاں پہ لوگ انڈسٹری واپس لگائیں گے. اس وقت گلوبل ریسیشن ہے اور ہم لوگ پارٹ آف گلوبل ریسیشن ہو, ہمیں بھی وہ ہٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ایکسپورٹ کم ہو گئی, جس کی وجہ سے چیزیں تھوڑی ڈیفیکلٹ ہو گئی ہیں, انڈسٹری چلانا مشکل ہو گیا ہے. تو اس کے اندر جب تک گورنمنٹ پالیسیز کی کنٹینیوٹی نہیں کرتی, جو ہم ہمیشہ سے بولتے ہیں, جو آج پہلی بار اقدام ہوا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. میں اس وقت بہت ہوپ فل ہوں کہ ہم نے وہ چیز پاکستان میں کی ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں کی, اور جس کی وجہ سے پاکستان میں جب گروتھ آئے گی, جو 1.5 سال بعد میں دیکھ رہا ہوں اس پہ جائیں گے, تو یہاں پہ لوگ واپس انڈسٹری لگائیں گے. جو پاکستان سے باہر جا رہے ہیں وہ واپس پاکستان کا سوچیں گے آنے کا, اور اس کنٹری میں گروتھ پوٹینشیل بہت ہے اور اس کو یوز کیا جائے گا. شیخ صاحب, پاکستان روز بروز IMF کے چنگل میں پھنستا جا رہا ہے اور حکومت مزید پیکیجز کی نشاندہی پر شادمانے بجا رہی ہے. آپ کے خیال میں اس IMF کے چنگل سے کس طرح آزادی ممکن ہے؟ ہم لوگ اسی بات پہ گورنمنٹ کے ساتھ جب بھی ہم جا کے مشاورت ہوتی ہیں, اس کے بعد جب ڈیسیجن آتا ہے تو وہ ڈیسیجن میں گورنمنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ IMF کی کنڈیشنز کیا ہیں. گورنمنٹ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے پاس بجٹ میں کیا ہے. جب بھی غلط فیصلے ہوتے ہیں اس کے جو اثرات ہیں وہ دور تک جاتے ہیں. دور تک مطلب ہے کہ بہت عرصے تک وہ چلتے رہتے ہیں یہ غلط فیصلے کے. تو یہاں پر جب گورنمنٹ نے ایک وقت تھا جب ان بجٹڈ ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے دی, جو بجٹ میں بھی نہیں تھی اور جس کو ان ٹارگیٹڈ دیا گیا. مینس کہ گورنمنٹ کو سبسڈیز دینی چاہیے جیسے باقی دنیا میں ہوتا ہے, جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں جو ہمارے پروڈکٹ کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہیں, وہاں پہ جو سبسڈیز دی جاتی ہیں وہ دی جاتی ہیں جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ناٹ کہ انہیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے اپنی. تو آج ہمارے پاس تو مثال ہے کہ وہ لوگ آگے بڑھے اور اتنے عرصے سے آگے بڑھتے گئے کیونکہ ان نے آگے ویلیو ایڈڈ کو سبسڈائز بھی کیا اور ویلیو ایڈ کو ریسورسز پرووائڈ کر سکتے تھے, وہ کرتے گئے لوگ. تو آج ویلیو ایڈ میں جب آپ لگائیں گے تو آپ کی لیبر جو ہے سب سے زیادہ کھپت وہاں پہ ہوتی ہے. جو آپ کی کموڈٹی آئٹمز ہیں اس پہ اتنی لیبر نہیں لگتی جتنی آپ کے ویلیو ایڈ پہ لگا رہے ہیں گارمنٹس پہ. پھر آپ کے جو ایکسپورٹ کی پروسیڈس آتی ہیں اس کی ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے. تو جب تک ہم اس لیول پہ نہیں جائیں گے جہاں پہ لوگ گارمنٹس کی طرف سوچیں لگانا, ویلیو ایڈ کریں اپنے آپ کو, جو بھی جن نے بھی نہیں کیا. آج کموڈٹی پرائسز اوپر چلی گئی دنیا میں, تو ہمارے یہاں ایکسپورٹ اس وجہ سے سسٹین کر رہی ہے, بٹ ناٹ کہ اسٹرکچرل چینجز کیے گئے. جب تک اسٹرکچرل چینجز نہیں کیے جائیں گے اور ویلیو ایڈڈ انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا تب تک ہمارے لیے بڑا مشکل ہے آگے چلنا. جی ناظرین, آپ نے دین گروپ آف انڈسٹریز کے ڈائریکٹر جناب SM نوید کی گفتگو سنی. انہوں نے مختلف امور پر روشنی ڈالی. یقیناً آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. اب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.